آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے بابا سے کہ یہ ویٹ لاس جو ہے اس کو کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کیسے ان پہ عمل کر کے آپ اپنا پرفیکٹ جو ویٹ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ویٹ لاس ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ پاکستان میں اس ٹائم آپ یہ سمجھیں آن دا رائس ہے، یہ بڑھ رہا ہے۔ جیسے کہ آپ نے روزانہ کھانا کھانا ہے، آپ نے سونا ہے روزانہ، اس طریقے سے آپ کو ایکسرسائز کو بھی اپنی زندگی کا حصہ روٹین میں بنانا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اوبیسٹی سے یعنی موٹاپے سے یا اوور ویٹ ہونے سے آپ نہ صرف اپنی کشش اپنی اٹریکشن کھو دیتے ہیں بلکہ اور 10,000 قسم کی بیماریوں کو بھی جنم دیتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے شو میں۔ شو کا نام ہے جیمی اینڈ بابا اور ہم مختلف سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنے کے لیے بابا سے ریکویسٹ کی ہے وہ ہے ویٹ لاس کے حوالے سے۔ ہم میں سے کافی لوگ اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھنے کے لیے کافی چیزیں کرتے ہیں، اس میں ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، آپ ڈائٹ بھی کنٹرول کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تمام ایفرٹس جو ہیں وہ کسی فائدہ مند طرف ان کو لے کے نہیں جاتی۔ تو آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے بابا سے کہ یہ ویٹ لاس جو ہے اس کو کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کیسے ان پہ عمل کر کے آپ اپنا پرفیکٹ جو ویٹ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بابا ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو۔ ویٹ لاس کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج، تو کائنڈلی بتائیں کہ ویٹ لاس کے حوالے سے آپ کیا مفید مشورے جو ہیں وہ دینا چاہیں گے آج۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ اس بات پہ تو ہمارا منوان یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مسئلہ اس دنیا میں نہیں اتارا جس کا حل نہیں ہے۔ ہم لوگ صرف اس کو ڈھونڈتے نہیں ہیں یا پھر اپنی مرضی کے مسئلے حل ڈھونڈتے ہیں مسئلوں کی۔ ویٹ لاس ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ پاکستان میں اس ٹائم آپ یہ سمجھیں آن دا رائس ہے، یہ بڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ بڑھ رہا ہے۔ ابھی اگر آپ جنرل ایک WHO کا سروے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 23 یا 24% لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ 20 ہیں، لیکن رورل ایریاز میں، کیونکہ یہ بیچ میں وہ یہ اربن ایریاز میں ڈفرینٹ سٹیٹس ہیں اور اوور آل ڈفرینٹ ہے، بیکاز رورل میں کم ہیں لوگوں 20، اور جو اربن ایریاز ہے جو ہمارے مین سٹیز ہیں، جو شہر کے لوگ ہیں، سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، ان میں اوبیسٹی زیادہ ہے۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اوبیسٹی سے یعنی موٹاپے سے یا اوور ویٹ ہونے سے آپ نہ صرف اپنی کشش اپنی اٹریکشن کھو دیتے ہیں بلکہ اور 10,000 قسم کی بیماریوں کو بھی جنم دیتے ہیں۔ ہم لوگ اس طرح سے کبھی اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں کہ جم میں مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ ابھی بھی جو زیادہ تر لوگ آتے ہیں ان میں سے بڑے کم ایسے لوگ ہیں جو شوق سے آتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے تو اب ہم جم آئیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بعد میں کرنے والا کام ہے۔ تو اوبیسٹی کے جو ہمارے اربن ایریاز کے ریشو ہے وہ آپ سمجھ لیں 64.75% ہے، دیٹ از ٹو ہائی، ویری ہائی، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سے ہمارے دل کے امراض بڑھ رہے ہیں، اس سے ہمارے ایڈکشن کے پرابلمس بڑھ رہے ہیں، ڈپریشن اس سے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے جس کی ہم اکثر اپنے شو میں باتیں کرتے ہیں۔ آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر اس میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ احساس کمتری کا لوگ شکار ہو رہے ہیں، لوگوں کو ہیپینس نہیں مل رہی، جو خوشی نہیں مل رہی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو انسان فزیکلی فٹ نہیں ہے وہ لمبی ریس کا گھوڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ فزیکلی فٹ نہیں ہیں اور آپ اپنی زندگی میں کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، کوئی نام کمانا چاہتے ہیں، تو وہ نہیں ہونے والا، کیونکہ پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ زیادہ دیر تو آپ بھاگ نہیں سکیں گے، تھوڑی دیر بعد آپ کو سانس چڑھ جائے گا، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو جب تک آپ فزیکلی فٹ نہیں ہے نا، آپ مینٹلی فٹ نہیں ہو سکتے، اینڈ وائس ورسا، یہ اس کا اپوزٹ بھی کہ اگر آپ مینٹلی فٹ نہیں ہیں تو آپ فزیکلی فٹ بھی نہیں ہو سکتے۔ تو جب آپ نہ مینٹلی فٹ ہیں اور نہ فزیکلی فٹ ہیں تو پھر تو آپ بالکل ہی انفٹ ہے نا، میرا مطلب ہے پھر یو ناٹ ایون فٹ فار دا ورلڈ، ٹو بی ویری اسٹریٹ۔ تو اس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ کلائنٹس آتے ہیں اور ان کو اصل میں ہوتی، جب وہ آگے کہتے ہیں آتے ہیں ہمارے پاس ڈپریشن سے ہیں، ایڈکشن سے ہیں، اور اس کے بعد کیونکہ ان کا سیلف امیج ان کو جو ہے وہ کانفیڈنس حاصل نہیں کرنے دیتا اپنی زندگی میں، اور آتے وہ ہمارے پاس کسی اور مسئلے سے، اور مسئلہ پس پردہ نکلتا ہے موٹاپا۔ ابھی جیسے ریسنٹلی میرے پاس ایک کپل آیا، ایک فیمیل آئیں، ان کے ہسبینڈ بھی ان کے ساتھ آئے۔ ہسبینڈ کمپیریٹیولی تھوڑے سلم سمارٹ تھے، وائف جو تھیں وہ بہت زیادہ اوبیس تھیں، بہت زیادہ موٹاپے کا شکار تھیں۔ شکلیں اتنی بری نہیں تھیں، لیکن کیونکہ موٹاپا بہت زیادہ تھا تو اس سے آپ ایگزیکٹ بتا نہیں سکتے کہ انسان کے فیچرز کیا ہیں، آپ کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان کا مسئلہ یہ تھا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو ایسا ایک کمپلیکس ہو چکا ہو سکا، آئی ایم ناٹ گڈ انف والا، آئی ایم ناٹ گڈ انف۔
اچھا وہ ایسے کمپلیکس میں مبتلا ہو چکی ہوئی تھی جس سے ان کو ڈیپ ڈپریشن میں وہ چلی گئی ہوئی تھی. وہ شک بہت زیادہ شکی ہو گئی ہوئی تھی اپنے ہسبینڈ پہ, جن کو جب میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ویسے ان پہ اتنا زیادہ شک کرنا بنتا نہیں ہے, بڑے ریزنیبل سے سمپل سے انسان تھے, لیکن وہ بہت زیادہ کیونکہ سیلف کانفیڈنس نہیں تھا تو بہت زیادہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئی. اور پھر کرتے 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 ریلیکسنٹ کسی نے ان کو مشورہ دے دیا کہ آپ ریلیکسنٹ لے لیا کریں, آپ ٹھیک ہو جائیں گی. تو انہوں نے ریلیکسنٹ لینی شروع کر دی اور کرتے کرتے 3 سال گزر گئے. اب جب 3 سال گزر گئے اور وہ ہمارے پاس آئیں تو وہ کرونک ہو چکی ہوئی تھی بہت زیادہ. تو مجھے کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب میرا حل کیا ہے؟ میں کہا جی آپ کا حل ویٹ لاس. کہتی مجھے پتہ ہے, کہتی مجھے شروع سے پتہ ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ کیسے کرنا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ گوگل پہ جائیں, آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ کو 10,000 قسم کی وہاں پہ ڈائٹس مل جاتی ہیں, آپ کو 10,000 قسم کے پلانز مل جاتے ہیں جو کہ ویٹ لاس. کہتی ہاں ڈاکٹر صاحب وہ مل تو جاتے ہیں لیکن اب ان کو کرے کون. تو آپ یہ سوچیں کہ انسان کی فطرت ایک مینڈک جیسی ہے. آپ دیکھیں نا, وہ ایک مینڈک جیسی اس کی فطرت ہے, اور وہ فطرت کیا ہے کہ مینڈک کو اگر آپ ایک دم سے گرم پانی میں ڈالیں تو وہ جمپ آؤٹ کر جائے گا, لیکن مینڈک کو اگر آپ ٹھنڈے پانی میں ڈالیں اور پانی کو گرم کرتے رہیں تو وہ مینڈک مر جائے گا لیکن جمپ آؤٹ نہیں کرے گا. یہی کچھ ہماری فطرت ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے اتنا وزن چڑھ گیا اب اس کو کیسے اتارے. اور ان کا بھی قصور نہیں ہے, بیکاز آپ جب جمز میں جاتے ہیں تو کوچز اتنی فیس مانگتے ہیں, اور ان کا حق بھی ہے اوبیسلی, انہوں نے اسی پہ تو اپنا ذرا معاش چلانا ہے, تو اتنی وہ فیس مانگتے ہیں. جمز کی فیس بہت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد آپ جب, یہ تو ایک سیکنڈری بات ہوگی, اس سے پہلے والی بات کیا ہوتی ہے کہ جب آپ خود بہت زیادہ فٹ نہیں ہوتے تو آپ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کمپلیکس کا, انفیریورٹی کمپلیکس کا. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جم میں جاؤں گا, لوگ میرا مذاق اڑائیں گے, لوگ مجھے دیکھ کے ہنسیں گے. وہ ایک علیحدہ ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے لوگ جم نہیں جاتے, پھر کہتے ہیں اچھا میں گھر میں ٹرائی کر لیتی ہوں. تو دیکھیں مسئلہ کیا ہے, نماز گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے, مسجد میں بھی پڑھی جاتی ہے, ثواب مسجد میں زیادہ ملتا ہے, ٹھیک ہے, گھر میں کمپیریٹیولی اس سے کم ملتا ہے. تو میں اس کی مثال بھی میں ایسے ہی دیتا ہوں کہ جب آپ نے زندگی میں کوئی بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے نا, کوئی چینج آپ نے لے کے آنا ہے, چاہے وہ آپ کا فزیکل چینج ہے, چاہے وہ آپ کا فائنینشیل چینج ہے, چاہے وہ آپ کا اسپریچول ہے, چاہے وہ آپ کا کسی ریلیشن شپ میں ہے, بزنس ہے, واٹ ایور. جب آپ نے کوئی زندگی میں چینج لے کے آنا ہے نا, تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو ضرورت ہے وہ ایک پلان کی ہے. آپ کے پاس ایک ایبسلیوٹلی ریٹن پلان ہونا چاہیے, کلیئر کٹ, ایک بڑا کلیئر کٹ ڈیٹیلڈ پلان جس کے مطابق آپ نے موو کرنا ہے. اگر آپ نے زندگی میں بزنس بھی سٹارٹ کرنا ہے تو یہی ہے, رشتہ بھی لے کے چلنا ہے تو یہی ہے. آپ کچھ باؤنڈریز بناتے ہیں, پھر اس پلان کے بعد آپ کچھ لوگ اپنی زندگی میں انوالو کرتے ہیں جو کہ اس کام میں آپ کی سپورٹ بنے گی, جس کو ہم سپورٹ سٹرکچر بھی کہتے ہیں. تو جب آپ ایسے لوگ اپنی زندگی میں, وہ کہتے ہیں نا کبوتر با کبوتر باز با باز, میں اکثر یہ مثال اس لیے دیتا ہوں کہ جب آپ ایسے لوگوں میں جائیں گے نہیں اور ان فٹ لوگوں میں جانے سے آپ کو شرم آئے گی کہ جی میں تو بڑا موٹا ہوں, میں تو بڑا اوبیس ہوں, اوور ویٹ ہوں, میرا مذاق اڑائیں گے, تو پھر آپ زندگی میں کچھ نہیں کریں گے. تو شیم ہیلنگ بہت ضروری ہے. شیم ہیلنگ کا کیا ہوتا ہے, ایک ہوتی ہے ٹاکسک شیم, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتی ہے ریشنل شیم. ایک تو شرم ہے جو ہمیں ہونی چاہیے, لیکن ایک ایسی شرم ہے جو ہمیں بہت ہوتی ہے لیکن وہ ہونی نہیں چاہیے. جیسے کہ یہ ابھی جیسے سب سے بڑے مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کا بچہ کوئی ایڈکشن میں پھنس جاتا ہے, یا جب کسی کا بچہ کسی ایسے مسئلے میں پھنس جاتا ہے, تو وہ سب سے پہلے ایک شیم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ او ہو فلانے دا بچہ, سوشل پریشرز کی وجہ سے, یا سوشل لوگ کیا پریشرز کی کہیں وجہ گے, سے لوگ کیا کہیں گے. تو یہ شیم ہونی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ اس شیم میں مبتلا ہوں گے تو آپ علاج نہیں کر سکیں گے. اوبیسٹی کا, فیٹ لاس کا سلوشن بہت سمپل ہے, بہت سمپل ہے. اور وہ اگر میں آپ کو ایک لائن میں بتاؤں تو وہ ہے برن مور کیلریز دین یو کنزیوم. آپ جتنی کیلریز کھاتے ہیں اس کو بس آپ نے برن کرنا ہے, ان کیلریز کو ان کو اندر نہیں رکھنا. تو اکثر لوگ مجھ سے آگے کہتے ہیں سر ڈائٹ پلان بتائیں, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو مطلب پتہ ہے ڈائٹ کا کیا ہے. کہتے ہیں ہاں جی سر ڈائٹنگ کا مطلب ہمیں پتہ ہے. میں ان سے کہتا ہوں کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں سر ڈائٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ کھانا روک کے کھانا ہے, کم کھانا ہے, کم کھانا ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. ڈائٹنگ کا مطلب یعنی ڈائٹ کا مطلب ہے اسٹارٹ ایٹنگ, ناٹ اسٹاپ ایٹنگ. تو اسٹارٹ ایٹنگ رائٹ از دا فل سینٹینس, کہ آپ نے جو بھی کھانا ہے وہ آپ نے ایک مقصد سے کھانا ہے. وہ آپ نے اس لیے نہیں کھانا کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے, آپ نے اس کو اس کی افادیت کے لیے کھانا ہے. آپ اگر جمز میں بھی جائیں تو آپ دیکھیں بہت زیادہ کوچز, میں اکثر لوگوں کو ایک بات اور بڑی کلیریفائی کرتا ہوں کہ باڈی بلڈنگ میں اور فزیکل فٹنس یا ویٹ لاس میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں باڈی بلڈنگ پروموٹ نہیں کرتا, میں پروموٹ ویٹ لاس کرتا ہوں یا فزیکل فٹنس کرتا ہوں, ٹو بی ویری آنیسٹ. اگر ہم ویٹ لاس کو دیکھیں تو ویٹ لاس ایک بڑا نیگیٹولی کانوٹیٹڈ ورڈ ہے. اس میں ورڈ آ رہا ہے لاس, تو جس میں آپ کا لاس ہو رہا ہے, آپ لوز کر رہے ہیں. تو میں ایسی کوئی چیز, میں اس کو کہتا ہوں ویٹ مینجمنٹ, اپنے ویٹ کو مینجمنٹ کے. اگر آپ 6 فٹ 2 انچ 6 فٹ 3 انچ کے, تو ظاہری بات ہے میں آپ کو 60 کلو کا ہونے کا تو نہیں کہوں گا نا.
آپ کے بی ایم آئی کے مطابق, آپ کے باڈی میس انڈیکس کے مطابق یہ ویٹ ہے ہی نہیں. یہ ایک بی ایم آئی بھی ایک فارمولا ہوتا ہے جس میں آپ اپنا ویٹ ڈال سکتے ہیں, اپنی ہائٹ ڈال سکتے ہیں, اور وہ آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہے کہ آپ کا ویٹ, آپ کے لیے بیسٹ ویٹ کیا ہو سکتا ہے, آپ کے لیے بیسٹ ویٹ اتنا ہے. اب لوگ ان چیزوں میں جاتے نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنا وزن کم کرنا کسی اور دوسرے کا کام ہے. وہ کوچ کے پاس چلے جائیں گے, جیسے اسٹوڈنٹس ہمارے پاکستان میں اکثر یہ کرتے ہیں, اچھے سے اچھے ٹیچر کے پاس چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں صرف تسی پاس کرانا ہے. لیکن اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتا کہ وہ ٹیچر بھی آپ کو صرف بتائے گا, پرفارم آپ نہیں کرنا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جا. تو فزیکل فٹنس کا اتنا زیادہ رول ڈپریشن میں ہے, آپ یقین کریں ایگزیجوریشن نہیں ہوگی اگر میں آپ کو یہ اپنے پرسنل سٹیٹس دے رہا ہوں, ان کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہے, یہ میرے اوور دی پیریڈ آف 16-17 ایئرز آف ورکنگ ان دس انڈسٹری, اور اس کے جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے 99% آف موٹے پیپل ڈپریسڈ ہوتے ہیں, وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, وہ سیلف ہیٹریڈ کا شکار ہوتے ہیں. اچھا, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ موٹاپے کی وجہ سے جو ان کی ذہنی بیماری, دیکھیں ہم کیمیکل بینگز ہیں, ہم ہیومن بینگز تو ہیں لیکن ہم کیمیکل بینگز ہیں, ہمارے برین میں کیمیکلز ہیں. جیسا آپ سوچیں گے ویسا آپ کا موڈ بنے گا, جیسا آپ کا موڈ بنے گا وہ آپ کے اوپر طاری ہوگا, اور اس قسم کے آپ کا برین مزید کیمیکلز ریلیز کرے گا. اگر تو وہ فیل سیڈ اور ڈپریشن اور انگزائٹی اور ایڈرینلن اس طرح کے کیمیکل ریلیز کرے گا, تو ظاہری بات ہے آپ کے اندر بھی تو توڑ پھوڑ ہوگی نا بھیا, بیکاز یہ چیز جو ہے یہ ایسیڈک ہوتے ہیں, یہ ایسڈز ہیں, یہ ایویں نہیں ہے کہ بس ایک کیمیکل ہے ریلیز ہوا ادھر سے نکلا ادھر چلا گیا, یہ اپنا کچھ نہ باڈی کچھ کے لیے ہارمفل ہوتے ہیں, آپ ایکسیسو. اب دیکھیں نا, ایڈرینلن انسان کی زندگی میں بڑی ضروری ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں اگر کچھ ایک بم بلاسٹ کی اللہ معاف کرے آواز آتی تو اٹھ کے بھاگنا ہمیں بنتا ہے. اگر ایڈرینلن نہیں ہوگی تو ہمیں ریئلائزیشن نہیں ہوگی کہ بھی اٹھ کے بھاگو. تو اسی طریقے سے ہر وقت اگر آپ کو یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ اٹھ کے بھاگو تو اس کا مطلب ہے مسئلہ ہے. تو موٹاپا اپنے ساتھ بے تحاشا ذہنی بیماریاں لے کے آتا ہے فزیکل کے علاوہ. اس کے بعد لوگ اکثر, جو زیادہ تر میرے پاس پیشنٹ, میں نے بہت کم اپنی زندگی میں فزیکلی فٹ پیشنٹس ایڈکشن پہ دیکھے, بہت کم ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں, لیکن بہت کم. جب آپ فزیکلی انفٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ مینٹلی انفٹ بھی ہو جاتے ہیں. آپ پھر اپنے مینٹل لیول کو بیلنس کرنے کے لیے, سکون کرنے کے لیے, اپنی ریالٹی کو دھندلانے کے لیے نشوں پہ جاتے ہیں. ہاں, اپنے غم کو بھلانے کے لیے آپ نشوں پہ جاتے ہیں, اور پھر آپ اس جب نشہ کرتے ہیں تو آپ ایک علیحدہ دنیا میں چلے جاتے ہیں جو کہ ریالٹی سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو پھر وہاں پہ آپ بڑے خوش ہوتے ہیں بیکاز وہاں پہ آپ کو کوئی جج نہیں کر رہا, وہاں پہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا, ایوری تھنگ از ویری پرفیکٹ. آپ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں, آپ پھر ایڈکٹڈ, آپ کہتے ہیں میں نے اس موشن میں رہنا ہے. سو پوائنٹ یہ ہے, رول نمبر 1, اگر آپ اپنی زندگی میں ویٹ کو مینیج کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ایک بات اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ 3 اسٹیپ فارمولا بتاؤں جو کہ میں نے آپ کو بتانا ہے, ویری سمپل ہے کہ وہ ویٹ لاس کا فارمولا کیا ہے, بٹ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک لائف سٹائل ہے. یہ مت سمجھیں کہ 3 مہینے بعد میری شادی ہے تو میں 3 مہینے میں فٹ ہو جاؤں. فٹنس ایک لائف سٹائل ہے, اگر آپ اپنی زندگی بھر اس کو کیری نہیں نہ کر سکتے تو پھر سٹارٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک لائف سٹائل ہے, آپ نے اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہے اس طریقے سے. جیسے کہ آپ نے روزانہ کھانا ہے, آپ نے سونا ہے روزانہ, اس طریقے سے آپ کو ایکسرسائز کو بھی اپنی زندگی کا حصہ روٹین میں بنانا پڑے گا. اصل میں یہ انسان کی زندگی کا میجورٹی حصہ ایکسرسائز تھا, جس وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے تھے. ہم اس دنیا میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اور یہ مائک پہ باتیں کرنے, اے سی لگا کے اور بڑے اچھے ایٹماسفیئر میں باتیں کرنے کے لیے بیسکلی نہیں پیدا ہوئے تھے. یہ تو ہم نے کریٹ کیا نا, دس از اے مین میڈ ورلڈ. جو اللہ تعالیٰ کا بنائی ہوئی دنیا ہے وہ فرق تھی, اور وہ کیا تھی, بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں وہ توفیق دی کہ ہم یہاں تک پہنچ سکیں. لیکن یہاں تک پہنچتے ہم اپنی اصلیت بھول گئے. وہ کہتے ہیں نا اوقات نہیں بھولنی چاہیے, تو ہم کہیں نہ کہیں جا کے اپنی اوقات بھول گئے. اور وہ یہ ہوا کہ ہمیں لگنے لگا کہ جیسے جیسے عمارت آئی, جیسے جیسے ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں آئیں, جیسے جیسے ہمارے پاس بڑے بڑے گھر ہیں, تو ہمیں لگا کہ اب گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت کیا ہے, گرمی بہت ہے, کیونکہ گھر کے اندر بڑا اچھا ٹیمپریچر ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی لگا کہ کم تے کمی کر دینے, رائٹ. تو یہ کسی کو ہائر کر لو تو وہ یہ کام کر لے گا, پیسے کافی ہیں. کاش ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسرسائز کرے اور فائدہ آپ کو ہو جائے. ایگزیکٹلی. تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو اس سیڈنٹری لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ ہم نے کھانے بڑے مرغن کر دیے, کیونکہ ایزینس آ گئی نا, آسانی آ گئی. وہ بھی کوک رکھ لیا, کوک نے اور مزے کے کھانے بنا کے دیے, آپ نے اور شوق سے کھائے. تو کھاتے اگر تو کوئی مرد ہے تو وہ میرے بھائی نے بائی دی ایج آف 30-35 اپنے ٹیسٹوسٹیرون لیولز کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, بہت زیادتی کی ہے. آپ یقین کریں کہ ہم لوگ ایک ہی ایج گروپ کے لڑکے ہیں, میرے پاس اکثر لڑکے اس پرابلم سے آتے ہیں کہ سر یا بھائی یا دوست یا علی بھائی پرابلم ہے یار,
تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ویٹ جب آپ گین کرتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے؟ ایبسلیوٹلی ریکٹ ہو جاتا ہے, خراب نہیں ہوتا, ریکٹ ہو جاتا ہے. تو امپورٹنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے مینجمنٹ. اگر یہ مینجمنٹ نہیں ہوگی, زیادہ دیر شادیاں چلتی نہیں ہیں. شادی ٹوٹنے کی وجہ یہ ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے بربادی اور تباہی دیکھتے ہیں, بٹ پھر بھی مائیں بچوں کہتی ہیں کھا بیٹا کھا کھا. وہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کھلانے سے پہلوان بھی اگر آپ دیکھ لیں, ہمارے زمانے کے جو پرانے پہلوان ہوئے, بڑے بڑے نام ہوئے, میں خود بڑا فین ہوں. جارا, اس کے بعد ہمارا گاما, اس کے بعد ہمارا یہ جو گونگا پہلوان تھا, اور بہت سارے. لیکن آپ مجھے ایک بھی بتا دیں جو 50-55 سے ٹاپا ہو, ایک بھی بتا دیں. دے آل ڈائیڈ یانگ. ٹھیک ہے, اچھا کچھ ان کی وجہ اور بھی ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن جو خوراک ہے وہ اگر آپ میانہ روی میں نہیں کھائیں گے نا, جو آپ کی باڈی ڈیمانڈ کرتی ہے, آپ نے وہ نہیں کھانا. جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہے آپ نے وہ کھانا ہے. نہیں, کیا پہلوان لگنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تگڑے ہوں, موٹے ہوں جا کے, یا فزیکلی فٹ ہونا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں, یہ جو موٹاپے کا اور بڑا اور ہیوج ہونے کا کانسیپٹ ہے نا, یہ بیسکلی ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ یہ فرام دا پریمیٹیو ٹائمز چلتا آ رہا ہے کہ جو چیز اتنی بڑی ہوتی ہے وہ اتنی ہیوج لگتی ہے اور اتنی زیادہ ڈینجرس لگتی ہے, آپ کو اس سے خوف آتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے یہ مجھے اوور پاور کر لے گی. تو یہ ایک بڑا شوق ہے, اور میرا خود ایک اپنی زندگی میں بڑا شوق رہا ہے ٹو گین میس, اینڈ آئی یوزڈ ٹو بی ریئلی میسو. اگر آپ کو یاد ہو, بالکل. آئی یوزڈ ٹو گو ٹو جم بڑا ریگولر, بڑا میسو, اور یہ کر کے, اور میرے سارے گھر والے کہتے تھے یو ڈونٹ ہیو ٹو بی دیٹ میسو. بٹ اس کے پیچھے کوئی انڈر لائن کاز یہ تھی کہ بھائی تو میرا کوئی تھا نہیں بڑا, آپ کو پتہ ہے, تو اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا تو آئی ہیڈ ٹو ٹیک کیئر آف مائی سیلف. تو دیٹ واز ون آف دا بیسک ریزنز وائی. پھر باکسنگ بھی سیکھی, مارشل آرٹس بھی سیکھے, رگبی بھی کھیلی, باڈی بلڈنگ بھی کی, جمنگ کی, اینڈ بیکاز دیر از اے ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ ایوری ایکشن, رائٹ. وہ کہتے ہیں نا دیر از نو موشن وداؤٹ ایموشن. تو ایموشن پیچھے کوئی اور تھا.